بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نئی بات ڈیجیٹل میں آپ کا میزبان حماد رزاق۔ اس ویڈیو میں ہم آج کے اور 14 اگست 1947 کو وجود میں آنے والا اسلامی جمہوریہ پاکستان کا موازنہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ آج کا پاکستان وہ جناح کا پاکستان ہے جس کے لیے شہداء نے اپنے لہو سے اس دھرتی کو پاک کیا۔ کیا یہ وہی قوم ہے جس کے خواب اقبال نے دیکھے تھے؟ کیا یہ وہی پاکستان ہے جس کے نظریے کی بنیاد دین اسلام ہے؟ قائد کے پاکستان میں چائے بسکٹ کا خرچ بھی وزراء اپنی جیب سے ادا کرتے تھے، مگر آج وزراء ہاؤسز، گورنر ہاؤسز، صدارتی محل اور بیشتر کیمپ آفسز کا سالانہ خرچ ہی اربوں روپے بنتا ہے۔ قائد کے پاکستان میں پروٹوکول کے نام پر عوام کو تنگ کرنا عوام کی تضحیک سمجھا جاتا تھا۔ جیسے ایک مرتبہ آپ کی گاڑی گزارنے کے لیے ریلوے کا پھاٹک کھلوا دیا تھا، آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، پھاٹک بند کرنے کا حکم دیا اور فرمایا اگر میں ہی قانون کی پابندی نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا؟ لیکن آج کے پاکستان کے وزراء کے استقبال میں پھاٹک تو کیا، شہر کے شہر بند کر دیے جاتے ہیں۔ قائد کے پاکستان میں سفارشی کلچر نہیں تھا اور آج کے پاکستان میں کام نہ کرنے کی تنخواہ لی جاتی ہے اور کام کرنے کے لیے رشوت لی جاتی ہے۔ زیارت ہی میں ایک نرس نے تبادلے کی سفارش کی، مگر آپ نے اداس لہجے میں جواب دیا، سوری بیٹی، یہ محکمہ صحت کا کام ہے، گورنر جنرل کا کام نہیں ہے۔ قائد کے پاکستان میں اداروں کا احترام بھی کیا جاتا تھا۔ ایک واقعہ میں آپ نے وزارت خزانہ سے تحریری معذرت کی اور اپنا حکم منسوخ کر دیا، لیکن آج کے پاکستان میں عمارتوں کو ہی توڑ دیا جاتا ہے۔ الغرض قائد کے 13 ماہ ہمارے 75 سالوں پر غالب نظر آتے ہیں۔ آج ہم سب لک بیزی ڈو نتھنگ کے محاورے پر چل رہے ہیں۔ ہم مذہبی طور پر خود کو سب سے زیادہ مذہبی کہتے ہیں، مگر مذہبی ہیں نہیں۔ ہم ٹی وی اسکرین پر قانون کی پاسداری کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ محض ایک دکھاوا ہے۔ ہم ہیومن رائٹس کے لیے دھرنے تو دیتے ہیں، لیکن کسی کو اس کا حق دینے کے لیے تیار نہیں۔ ہم بات بات پر کہتے ہیں کہ ملاوٹ نہ کرو، اس حوالے سے قرآن و حدیث کی باتیں کرتے ہیں، مگر خود اس پر عمل کرنے سے گریزاں ہیں۔ کیا اب صرف نوٹ والا قائد ہی باقی رہ گیا ہے؟ پاکستان اتنی آسانی سے نہیں بنا تھا جس قدر سمجھ لیا گیا ہے۔ بیاس اور ستلج ویسے ہی خشک نہیں ہوئے، پاک دھرتی پر ان کی روانی فطرت نے ایسے ہی نہیں روک دی۔ انہوں نے پاکستان کے لیے ہجرت کرنے والے لاکھوں مسلمانوں کا لہو پیا تھا۔ راوی کا پانی آج بھی سرخ ہے، وہ گواہی دے رہا ہے کہ پاکستان خون کے دریا سے گزر کر بنا تھا۔ کسی کو بھی یقین نہیں آتا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی انتھک کاوشیں مقصود پائیں گی۔ دنیا کی تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو محض جذبے، ہمت اور ثابت قدمی کی بنیاد پر کوئی ملک وجود میں نہیں آیا، اور نہ ہی نہتی اور تہی دماغ فوج نے اپنے سے بڑے دشمن کو اس طرح بے دست و پا کیا ہوگا جس طرح پاکستانی فوج نے بھارت کے خواب خاک میں ملا دیے۔ اب لگتا ہے ہم وہ درخت ہیں جو زمین سے نکلے تو ہماری جڑوں کو ہوا لگ گئی، اب دوبارہ پنپنے کے لیے جانے کتنی صدیاں لگیں گی۔ تھی جس کی تمنا یہ سحر وہ تو نہیں ہے، قائد کی تگ و دو کا ثمر یہ تو نہیں ہے، مسلے ہوئے جسم تو کہیں کچلے ہوئے جسم، اقبال کا خواب نگر یہ تو نہیں ہے۔ میں نے ایک بزرگ سے پوچھا تقسیم ہند کیوں ہوئی تھی، یہ آزادی ہم نے کیوں حاصل کی تھی؟ تو بابا جی نے جواب دیا، کچھ انگریز تھے جو باہر سے آئے تھے، اپنا اوڑھنا بچھونا، اپنی تہذیب لائے تھے، گھر اپنا تھا، دکانیں ان کی تھیں، بولتے ہم تھے، زبانیں ان کی تھیں۔ میں نے کہا بابا جی آج بھی کچھ خاص بدلا تو نہیں ہے، گھر اپنا ہے، دکانیں ان کی ہیں، ہم تو فقط غلام ہیں، زبانیں ان کی ہیں، انہی کی ثقافت کا راج ہے، انہی کی تہذیب کا ناچ ہے، بابا جی کچھ بدلا تو نہیں ہے۔ بابا جی نے کہا وہ ہم پر ظلم کرتے تھے اور کوئی روکنے والا نہ تھا، وہ ہمارا مال چراتے تھے اور کوئی ٹوکنے والا نہ تھا۔ میں نے کہا بابا جی آج بھی کچھ خاص بدلا تو نہیں ہے، آج کا چور تو خبر نامے میں آتا ہے، آج کا سیاستدان تو پانامے میں آتا ہے۔ بابا جی کے لہو نے گردش کی اور مجھے حقیقت سے روشناس کراتے ہوئے کہا، ہم محمد علی فاطمہ کے سائے میں اس ملک کو بچانے والے ہیں،
ہم اقبال حالی عبدالحق کے سائے میں اس ملک کو بنانے والے ہیں، ہم علی گڑھ سے تحریک کو چلانے والے ہیں۔ تم نے کھویا ہے، تم نہیں سنبھالو گے تو یہی لوگ آئیں گے، انہیں گھر سے نہیں نکالو گے تو یہی گھر چلائیں گے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ وہ جناح جو فلاحی ریاست چاہتے تھے، دنیا کا سب سے بڑا ایمبولینس سسٹم بنانے والا عبدالستار ایدھی بھی ہم میں سے تھا۔ اگر یہ زمین اپنے ہنر سے بانجھ تھی تو کیسے ہم نے عبدالسلام عبدالقدیر جیسے دماغوں کو جنم دیا؟ حقیقت کا دوسرا رخ دیکھیں تو ہر جگہ ہم نے قائد کے خواب کی تصدیق نہیں کی۔ قائد اعظم فرما گئے تھے کہ پاکستان کو اپنی دفاعی طاقت پر ناز ہوگا، تو ہم ایم عالم ہیں، کہیں ہم سرفراز احمد ہیں، عبدالحمید ہیں، راشد منہاس ہیں، کہیں ہم میجر طفیل اور کرنل شیر خان ہیں، کہیں ہم بلال حسن بابری یاسر عباس ہیں۔ قائد نے فرمایا تھا نوجوان ہی ملک کا مستقبل ہیں، تو کہیں ہم علی ہیں، معین ہیں، نوازش ہیں، ابراہیم شاہد علی محسن، اور کہیں ہم عارفہ کریم ہیں، ہم ایٹمی قوت ہیں، چھٹی بڑی پاک فوج ہمارے پاس ہے، کپاس گندم کی اعلیٰ پیداوار ہے، 5 دریاؤں کے مالک ہیں، زرخیز زمینیں ہیں، صحرا ہیں، اور ہم پہاڑوں سے مالا مال ہیں۔ ہم کئی ترقی یافتہ ممالک سے بہتر عالمی وبا کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے ہیں۔ ہمارا شمار دنیا کی بہترین کرکٹ ٹیمز میں ہوتا ہے۔ آج وسائل کی کمی نہیں ہے، بلکہ آج ہمارے پاس سوچ کی ایک درست سمت کی کمی ہے۔ ناظرین، ہم اگر پستی کی طرف جا رہے ہیں تو بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آزادی کے نظریے کو پس پشت کر دیا ہے۔ ہم نے انسانیت کے غلام ہونے کی بجائے انفرادیت کے غلام ہیں۔ مجھے لگتا ہے 14 اگست 1947 میں ہم قوم تھے اور ہمیں ایک قائد کی ضرورت تھی، اور آج ہم سب قائد ہیں، شاید ہمیں ایک قوم کی ضرورت ہے۔ تو میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں، ابھی تک چمٹی ہیں پاؤں سے زنجیریں غلامی کی، دن آ جاتا ہے آزادی کا، آزادی نہیں آتی۔ تو اپنے میزبان حماد رضا کو اجازت دیں، ملیں گے نئی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔